غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف میں داخل ہوتے ہیں، اپنا خیمہ لگاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ روزانہ عصر کے بعد رویا بھی کرتے تھے۔ اجمیر کا رہنے والا ایک نوجوان کہیں باہر گیا تھا پڑھائی کرنے کے لیے۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اجمیر میں انٹری کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہو رہے ہیں۔ ایک دن وہ نظر انداز کرتا ہے، 2 دن نظر انداز کرتا ہے، مگر کیا دیکھتا ہے کہ روزانہ غریب نواز زارو قطار ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بات اپنی ماں سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے، امی جان، یہ مسلمانوں کا بابا روزانہ عصر کے بعد کیوں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، کوئی جانکاری نہیں، میں نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا بابا عصر کے بعد روزانہ کیوں روتا ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے۔ تم ہی جا کر معلوم کر لو ان سے کہ عصر کے بعد کیوں روتے ہیں۔ اب وہ دوڑے دوڑے سیدھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ روزانہ عصر کے بعد کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ تو سیدھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اپنے پیر کی یاد آتی ہے، اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، اپنے مرشد کی یاد آتی ہے۔ میں اپنے پیر کی یاد میں روتا ہوں، اپنے شیخ کی یاد میں روتا ہوں، اپنے مرشد کی یاد میں روتا ہوں۔ تو نوجوان کہتا ہے، کیا محبت میں بھی رونا آتا ہے؟ محبت میں بھی آنکھیں اشک بار ہوتی ہے؟ محبت میں بھی بے چینی بے قراری پائی جاتی ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ محبت میں آنکھیں کس قدر اشک بار ہوتی ہیں اور کس قدر رونا آتا ہے، کتنی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے محبت میں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا، جب چوٹ لگتی ہے تبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، تبھی آنکھیں اشک بار ہوتی ہے، تبھی رونا آتا ہے۔ اسے معلوم نہیں محبت کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے، ذرا میں بھی دیکھوں محبت میں کیسے رونا آتا ہے، میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں، میں بھی ذرا دیکھوں محبت میں آنکھیں اشک بار کیسے ہوتی ہے، مجھے بھی رونا ہے۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تمہیں اس کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے، کون سا 2 کام؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر میرا مرید ہونا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے، میں یہ بات پہلے اپنی ماں سے پوچھ لوں، دیکھوں میری ماں کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ساری باتیں بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے، مسلمانوں کے بابا نے یہ کہا ہے کرنے کو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر گزر، کیونکہ میں تمہیں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، جو چیز تم ٹھان لیتے ہو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، تو تمہیں جو بہتر لگے، جو صحیح لگے وہ کر گزرو۔ اب وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، غریب نواز کا مرید ہو جاتا ہے۔ غریب نواز کا جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں اب گھر نہیں جانا ہے، تمہیں ناشتہ بھی میرے ہی ساتھ کرنا ہے اور رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ اب وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگتا ہے، صبح کا ناشتہ بھی غریب نواز کے ساتھ کر رہا ہے، رات کا کھانا بھی غریب نواز کے ساتھ کھا رہا ہے، اس کی صبح بھی غریب نواز کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی شام بھی غریب نواز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر اچانک ایک دن سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب تم 3 دنوں کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ اور 3 دن کے بعد آنا مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ اتنا کہہ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ صبح تو بڑے آرام و راحت کے ساتھ رہتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتے جاتا ہے اس کے چہرے پہ اداسی چھانے لگتی ہے۔ شام کا جب وقت ہوتا ہے، رات میں اس کی ماں اس کو کھانے کے لیے دیتی ہے، تو پہلے وہ 3 روٹی کھایا کرتا تھا، مگر اب 1 لقمہ بھی کھایا نہیں جا رہا ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، بیٹا کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کھایا جا رہا ہے؟ وہ کہتا، امی جان مجھے نہیں معلوم۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ چھت پر جاتا ہے اور زارو قطار رونے لگتا ہے۔ بیٹا جگتا رہے اور ماں سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں بھی پیچھے پیچھے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا زارو قطار رو رہا ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتے، بیٹا کیا ہوا، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور پھر جو ہے کہ یہ اداسی اور یہ آنکھیں اشکبار کیوں ہو رہی ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا، امی جان مجھے نہیں معلوم کیوں اور کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اتنی بے قراری بڑھ جاتی، اتنی بے چینی بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا، امی جان جاؤ غریب نواز سے کہہ دو وہ مجھے اپنے پاس بلا لے، ان کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔
اس کی ماں غریب نواز کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں کہ وہ بہت بے چین ہے، بہت بے قرار ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہے، وہ رو رہا ہے، اسے اپنے پاس بلا لیجیے۔ غریب نواز کہتے ہیں ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو 2 دن باقی ہے، ابھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کی ماں لوٹ جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس نوجوان کی بے چینی بے قراری بڑھتے جاتی ہے اور جو ہے کہ وہ زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ جب شام کا وقت قریب آتا ہے تو ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے اور زاروں قطار روتا ہے، کہتا امی جان خدا کے واسطے غریب نواز سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے، اپنا دیدار کرا دے۔ میں انہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ غریب نواز سے کہیے وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اب اس کی ماں آتی ہے دوڑے دوڑے غریب نواز کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتی ہے مجھے نہیں معلوم آپ کا میرے بیٹے سے، میرے بیٹے کا آپ سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں خبر، مگر ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں میرا بیٹا آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کی یاد میں بہت روتا ہے۔ جب میرے بیٹے کے آنکھوں سے آنسو کے بوند گرتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے تو ہمارا کلیجہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کیا رشتہ ہے اس کا آپ سے یا آپ کا اس سے، مگر آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، میرے بیٹے کو اپنا دیدار کرا دیجئے، اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ غریب نواز نے اجازت دے دی، کہا جاؤ اس سے کہہ دو آ جائے مجھ سے ملنے کے لیے۔ اب وہ آتا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں غریب نواز کا دیدار کرنے کے لیے۔ کیا دیکھتا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ دور سے کھڑے کھڑے غریب نواز کو دیکھتے رہتا ہے۔ جب غریب نواز کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں سیدھی سرکار غریب نواز کی، وہ نوجوان زاروں قطار رو رہا ہے۔ غریب نواز اس نوجوان کو اپنے قریب بلاتے ہیں، سینے سے لگاتے اور کہتے اب آ گیا محبت میں رونا، معلوم چل گیا محبت میں بھی آنکھیں اشکبار ہوا کرتی ہیں، محبت میں بے چینی بے قراری پائی جاتی ہے، محبت میں کس قدر رونا آتا ہے اس کے بارے میں معلوم چل گیا۔ وہ کہتا ہاں ہاں معلوم چل گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نے کل کھانا نہیں کھایا؟ وہ کہتا ہاں نہیں کھایا، آپ کی یاد ستا رہی تھی، آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا، آپ کی زیارت کرنے کا دل کر رہا تھا، آپ کا دیدار کرنے کا دل کر رہا تھا۔ غریب نواز نے کہا تو نے کل کھانا نہیں کھایا؟ میں نے بھی نہیں کھایا۔ غریب نواز کہتے ہیں کل تو رات میں سویا نہیں؟ وہ کہتا ہاں ہاں نہیں سویا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ غریب نواز کہتے ہیں میں بھی نہیں سویا، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ لیا کس قدر جو ہے کہ رونا آتا ہے محبت میں، کس قدر بے چینی بے قراری پائی جاتی ہے محبت میں، اب تو تمہیں معلوم چل گیا آنکھیں محبت میں کس قدر اشکبار ہوتی۔ وہ کہتا ہاں ہاں معلوم چل گیا آنکھیں کس قدر محبت میں اشکبار ہوتی ہے۔ تو محبت جب دو طرفہ ہو تو یقیناً آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہے، یقیناً بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے۔